تو کوئی آپ کے ایمان پر اعتراض کر سکتا ہے؟ خدا ایمان والا کہہ دے تو ایسے ہی کامیاب ہو گیا. مگر آگے کہہ رہا ڈرو اللہ سے. ڈریں کیسے؟ ایمان سے ڈریں گے نہیں، نیک عمل کر کے برائی سے بچ کے. ہو گیا نا. تو اعمال یہیں پر آ گئے. ابھی آگے چل کر جو سوال ہونے والے ہیں وہ اس کا اللہ ایمان اور تقوی دونوں حاصل ہونے کے بعد اللہ فرما رہا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، الیہ متوسل الیہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو. تو ایمان اور تقوی کے بعد وسیلہ کا جملہ کہا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو گویا ایک عظیم الشان ایسی کڑی ہے یہ وسیلہ جو ایمان کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے اور تقوی کی بھی حفاظت کرتی ہے. یہ مفہومی ظاہر طور. یہ تو مطلق طور پر قرآن پاک میں اللہ نے ایمان والوں کو وسیلہ تلاشنے کا حکم دیا ہے، وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے. لہذا الوسیلۃ لفظ وسیلہ ہی قرآن میں ہے. ہم یہاں پر میننگ یا اس کا مفہوم یا اس کا مطلب یا کوئی اپنی طرف سے ایڈیٹنگ نہیں کر رہے ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلے کا مطلق طور پر انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کہہ رہا وسیلہ ڈھونڈو. سمجھ رہے؟ اللہ کہہ رہا وسیلہ ڈھونڈو تو اب وسیلہ کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ اقرار کرنے کا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ وسیلہ کی طرح کوئی ڈھونڈو جو وسیلہ بن سکے، نہیں، وسیلہ ہی ڈھونڈو. تم صاف وابتغوا الیہ، اللہ تک ڈھونڈو، الوسیلۃ وسیلہ، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اگر اس آیت پر آپ سب میں سے کسی کو اعتراض ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں. یہاں پر جی یہاں پر جو وسیلے کی بات کہی گئی ہے، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے طبقے ہیں، سوشل میڈیا یا کوئی دوسرے میڈیا سے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ لوگ اس وسیلے کی بنیاد اعمال کو بتاتے ہیں. کیا یہاں پر اعمال مراد ہے اس وسیلے سے؟ آپ بتائیے اس آیت کریمہ میں جو وسیلہ ہے اس بارے میں اب تک آپ نے کیا سنا ہے؟ اعمال سنا. جی اعمال کیا مطلب؟ وسیلہ سے مراد اعمال ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علاوہ طبقے ہیں؟ ہمارے نیک اعمال، مطلب یہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، یہی مطلب ہے. بات تھوڑی اچھی ہے، کوئی مطلب غلط نہیں ہے. مگر اسی میں پہلے جواب سنیے، پھر تفصیل تو ہم بتا دیں گے، سمجھ جائیں گے آپ. اسی میں جواب سنیے. یہ بتائیے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہاں سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرے گا تو ڈرنا عمل ہے یا نہیں؟ تو اتقوا اللہ میں تو اعمال آ ہی گئے. اتقوا اللہ میں تو اعمال آ ہی گئے. تو پھر اگر وابتغوا الیہ الوسیلۃ میں بھی اعمال مراد لیں گے تو مانا ہوا اے ایمان والو عمل کرو، عمل تلاشو. عجیب بات ہے. یہی مطلب ہوگا نا، کیونکہ اتقوا اللہ تقوی عمل ہی ہے نا بھائی. تقوی ایمان نہیں ہے. تقوی اختیار کرو تو تقوی عمل ہی ہے. خیر یہ تو اپنی من سے بول رہے ہیں، حالانکہ ہم صرف آیت کی توضیح بھی کر رہے ہیں، بٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، لفظ بہ لفظ. خیر تو میڈیا کے ذریعے سے آپ یا اہل سنت والجماعت کی جتنے بھی طبقے ہیں آیت کریمہ سے مراد اعمال لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جو توضیح کی ہے ہو سکتا ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، نہیں تو اب ہم تفسیر آپ کو آتھنٹک تفسیر کے حوالے سے پیش کریں. سب سے پہلے تفاسیر حضرت سیدنا امام رازی، فخر الدین رازی جو جلیل القدر مفسر ہیں، ان کی تفسیر رازی. یہ امام محمد بن عمر فخر الرازی سن 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. سن 606 ہجری میں، گویا 800 سالہ پرانے، 800 سے بھی زیادہ، 1436 سے چل رہی ہے تو 800 سے بھی زیادہ تو پرانے ہیں. فرماتے ہیں اس آیت کے تحت فَكَانَ الْمُرَادُ طَلَبُ الْوَسِيلَةِ إِلَيْهِ أي الله في تحصيل مرضاته وذلك بالعبادات والطاعات. مطلب یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادات اور طاعات کے ذریعے وسیلہ تلاش کرنا کہ امام راضی کا مطلب ہے. خیر، اور جن پر یہ خوب ناز کرتے ہیں
شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد وقت تفسیر ابن کثیر کے حامل امام ابن کثیر، ان کی زبان، ان کے نام میں قال قتادہ ای تقربوا الیہ بطاعته والعمل به بما یرضیہ، یعنی ابن کثیر نے قتادہ کے حوالے سے کہا کہ آیت کریمہ میں ابتغاء وسیلہ، وسیلہ کی تلاش سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بندگی اور وہ عمل کرو جو اسے راضی کر دے۔ مطلب ان کے حوالے سے بھی عمل ہی ہے، توجہ دیتے جائیے۔ امام حاکم مستدرک نہیں، حاکم مستدرک، امام تفسیر مدارک کے ہمیں عمر نصفی فاستعیرت لما يتوسل به الى اللہ من فعل الطاعات وترک السیئات، آیت کریمہ سے یہ معنی مراد لیا گیا ہے کہ اللہ تک تقرب کے لیے یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کیا جائے اور برائی سے بچا جائے۔ یہ تفسیر نصفی اس آیت کی۔ تفسیر الکشاف علامہ زمخشری فاستعیرت لما يتوسل به الى اللہ من فعل الطاعات وترک المعاصی، یعنی آیت کریمہ سے یہ معنی لیا گیا ہے کہ اللہ تک تقرب کے لیے نیک عمل کیا جائے، برائی سے بچا جائے۔ تفسیر جلالین ما يقربكم الیہ من طاعته، وہ چیز کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ جو خدا کے قریب کر دے، یعنی ایسی بندگی کرو۔ سمجھ رہے آپ؟ توجہ دیتے جائیے۔ تفسیر الصاوی جو تفسیر جلالین پر حاشیہ کی شکل میں ہے، وَإِبْتِغَاءُ الْوَسِيلَةِ مَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ مُطْلَقًا وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَحَبَّةُ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَالصَّدَقَاتِ وَزِيَارَةِ أَحْبَابِ اللَّهِ وَكَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَصِلَةِ الرِّحَمِ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فالمعنى كل ما يقربكم إلى الله فألزموه واتركوا ما يبعدكم عنه، فمن الضلال البين والخسران الظاهر تكفير المسلمين بزيارة أولياء الله زاعمين أن زيارتهم من عبادة غير الله، كلا بل هي من جملة المحبة في الله التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا إيمان لمن لا محبة له والوسيلة له التي قال الله فيها وابتغوا إليه الوسيلة۔ یہ تفسیر صحابی صفحہ نمبر 113 جلد 2 مطبوعہ فیصل پبلشر دیوبند۔ ترجمہ سنیے۔ وسیلہ کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب عطا کرنے والی کوئی چیز ہو، مثلا انبیاء اور اولیاء کی محبت اور صدقات اور اولیاء اللہ کی زیارت اور کثرت سے دعا اور صلہ رحمی کرنا اور اللہ اور کثرت سے ذکر الہی کرنا وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ جو بھی چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑو، اور جو چیز قرب الہی کے لیے رکاوٹ بنے اسے چھوڑ دو۔ اب امام صحابی فرماتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنا کھلی گمراہی اور بہت نقصان میں پڑنا ہے کہ اولیاء اللہ کی زیارت کرنے والے مسلمان کافر ہیں۔ کہتے ہیں نا کہیں کو جاتے ہیں، کہیں کو جاتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، اسی آیت کی تفسیر کے حوالے سے پیش ہو رہی ہے۔ تو جو کوئی بھی اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جانے کو، ان کے وسیلے کو کہتے ہیں کہ کفر ہے، بدعت ہے، یہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑے خسارے میں پڑنا ہے۔ توجہ دے رہے آپ؟ حاشیت صحابی امام صحابی کو دیکھ لیں آپ۔ شیخ احمد بن محمد صحابی 1241 ہجری، 300 برس پرانے، 300 200 300 برس۔ توجہ دی آپ؟ دھیان دیجیے گا۔ اور وہ کہتے ہیں ان کی زیارت غیر اللہ کی عبادت کے قبیل سے معاذ اللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو محبت فی اللہ میں سے ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سنو اس کا ایمان کامل نہیں جو رسول سے محبت نہ کرے۔ نیز یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ دیکھا تم اللہ کے نبی ہو یا ولی کی بارگاہوں میں جانا، ان سے وسیلہ لینا۔ حاشیہ صحابی امام صحابی کے حوالے سے، ان کی تفسیر کے حوالے سے کیا سمجھ میں آیا؟ جو عقیدہ یہ رکھے جانا جائز ہے، مستحب ہے، وہ صحیح ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں گمراہی ہے، بدعقیدگی ہے، کفر ہے، بدعت ہے، وہ گھاٹے میں ہیں۔ آگے سمجھ میں آیا؟ چلیے اب تفسیر